السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنگ اخبار کے گروپ ایڈیٹر سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب عابد تیامی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے آج 70 دن گزر گئے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے، کس طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، فلسطینی کہاں کھڑے ہیں، حماس کا کیا سچویشن ہے، اس ساری صورتحال پر ہم تیامی صاحب سے رائے لیں گے۔ جی تیامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج 70 دن گزرنے کے بعد غزہ کی صورتحال پہلے یہ بتائیں کیا ہے اور حماس کس پوزیشن پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق جمال صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، جو اسرائیل کی بربریت ہے، دہشت گردی ہے، بلکہ آج تو آپ نے دیکھا ہوگا پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی وہ فرانس کے جو پوپ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے اسرائیل کی اور یہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج تک جو ایک آفیشلی جو ایک اعداد و شمار دیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ 20,000 سے زائد معصوم شہری فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 75% جو ہے وہ خواتین اور بچے ہیں، جبکہ 70 سے زائد جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دہی کے دوران جو ہے وہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک قرارداد جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 60 دن 60 دن سے اوپر کے بعد جو ہے نا وہ ایک قرارداد جو ہے وہ سلامتی یو میں آئی ہے، اور اس میں بہت سارے ممالک نے اس کو جنگ بندی کا کہا ہے، لیکن اس قرارداد کو بھی امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں آج اتفاق سے لاہور میں جو حماس کے جو ترجمان ہیں خالد مخدومی صاحب، ڈاکٹر خالد مخدومی صاحب، وہ یہاں تشریف لائے تھے، اور جماعت اسلامی کا جو فارن ونگ ہے جس کے سربراہ جو ہے وہ آصف لقمان قاضی صاحب ہیں، انہوں نے اور ان کی ٹیم جو ہے زبیر ملک اور کیسر شریف اور فرحان شوکت، ان سب نے ایک ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات کا اہتمام کیا تھا سینئر جرنلسٹ کے ساتھ۔ تو میں بھی وہاں موجود تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ جو انہوں نے بتائے ہیں وہ بالکل لیٹسٹ صورتحال ہے۔ اس کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ اس کی ایک میں سمری آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ جی ضرور۔ ایک تو انہوں نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک ہمارے جنگ بندی نہیں ہوتی ہم کسی کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو فلسطینی جو ہیں وہ شہری جو ہیں، کوئی ایک مثال دے دیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلے ہوں، وہ وہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں فلسطینی کہ ہمارا جو ہے نا کیا آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں، ہم تو اپنی ایک شناخت جو ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ لڑ رہے ہیں، ہمیں شناخت دی جائے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے جو ایک فلسطین ریاست کے قیام کو ایک قرارداد پاس کی تھی، اس کے بعد آج تک ہمیں شناخت نہیں دی گئی، جبکہ اسرائیل جو ہے اس کو اقوام متحدہ کا ممبر بھی بنا لیا گیا۔ اب اگر یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ غزہ خالی کر دیں گے یا فلسطین جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس اپنی آزادی کی جنگ سے جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ ناممکن ہے۔ دوسرا، ہمارے جو ساتھی ہیں، جو مجاہدین ہیں، وہ بہت کم، بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک اس انداز میں کمپوز قسم کی وہ جو ہے نا وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ ان کے اسرائیل کے جو
ویپنز ہیں یا ان کے ٹینک ہے ان پہ جا کے جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور ایک جو ٹینک تباہ ہوتا ہے تو اس کا $10 ملین کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اس سے کوئی نہیں ہے جب تک آپ ہماری جو ایک ریاست ہے، ہماری آزادی جو ہے، ہماری جو شناخت ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو نہ تو حماس پیچھے ہٹنے والی ہے، نہ وہی فلسطینی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ اب انہوں نے جو مسلم امہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، جب ہم ان سے سوال کیا گیا کہ ایک تو سوال ان سے یہ ہوا کہ جی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی جنگ بندی ہوگی تو وہ اس کے بعد آپ بات کریں گے، لیکن جو انٹرنیشنل جو عالمی یعنی جو سرمایہ دار طاقتیں جو ہیں وہ ان کے لیے تو یہ جنگ ان کے حق میں ہے، کیونکہ وہ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کی بقا کا سامان ہے جنگ اگر ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو، ہمارے پاس جو کھونے کے لیے کچھ نہیں، آپ ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ حاضر ہیں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی مسلم امہ کے کردار کی تو وہ تو بڑے مایوس نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم امہ جو ہے وہ تو رفح کا بارڈر تک نہیں کھلا سکی، باقی انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی، اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان میں جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے وہ اور بڑی جگہوں سے جو ہے وہ امداد جو ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں دے رہا، اس بارڈر کو کراس ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو اب لوگوں کو جو ہے وہ وہاں تک پانی تک میسر نہیں ہے۔ ہاسپٹلز ہیں، کل انہوں نے ٹینٹ چڑھا دیے ہیں، وہاں انہوں نے لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے۔ اب آ جائیں ذرا پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پہ، تو وہ ان کا پاکستان سے بھی ایک گلہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر اسرائیل کا کوئی نام نہیں، کنٹری کا نام نہیں ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو پاکستان کو یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی، یا پاکستان نے اگر کوئی بہت اہم ایکٹیو رول ادا کرنا ہے تو وہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد پاکستان کا یہ موقف کہ بھائی 2 ریاستوں کا جو حل کی جو بات کرنا جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے غلط بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ اگر آپ ہماری امداد نہیں کرنا چاہتے، آپ اگر کوئی ایکٹیو رول نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ خاموشی اختیار کریں، لیکن آپ اس کو اس طرح کا جو ہے نا وہ موقف کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ جو حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد مختومی نے جو کچھ پاکستان کے حوالے سے کہا ہے وہ ذرا آپ سنیے گا 1 منٹ کے لیے۔ ویری اسٹرینج، پاکستان جیسا ملک ہے، اس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول ٹو اسرائیل۔ وائی شوڈ یو ٹاک اباؤٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن؟ کیپ سائلنٹ، ڈونٹ سے اینی تھنگ۔ اگر آپ نے کوئی نقش کوئی رول ادا کرنا ہے، کل دوستوں کو بتا رہا تھا، if you want to have an active یا اگریسو قسم کا مطلب انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں، you want to impose peace in اسرائیل اور فلسطین، اور ٹھیک ہے آپ اپنے رائے کو اعلان کر دیں۔ why should you have your own new stance؟ اور آفیشلی طور پہ 2 اسٹیٹ کے بارے میں بات کرنا ابھی it's so naive۔ 7 اکتوبر سے پہلے جتنے بھی پولیٹیکل اپروچ ہے it should stop to exist۔ one state solution by national state۔ جی تامر صاحب، یہ جو خالد مخدومی صاحب نے پاکستان سے جو گلہ کیا ہے، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، میری رائے تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں، جو موقف بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی پاکستان کی ریاست کو موقف اپنانا چاہیے۔ اور مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی قائد اعظم کے موقف سے ہٹ کے 2 ریاستوں کے حل کی۔
اب جب ان پہ بہت سارے لوگوں نے تنقید کی اور یہ اس طرح سے سامنے آیا تو وہ اس پہ ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کی رائے سے اختلاف کیا تو کوئی کفر تو نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہماری ریاست جو ہے وہ پہلے دن سے نہ اس کو تسلیم کرتی ہے وہ پھر اور ہمارے پاسپورٹ کا بھی اس کنٹری کا نام نہیں ہے تو پھر ہم اپنے طور پہ ایک نیا موقف کیوں لے کے آ رہے ہیں. یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں اس کو جو ہے نا وہ کنڈیم کرنا چاہیے. اور پاکستان کو جو ایک بنیادی ہمارا موقف جو قائد اعظم نے دیا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہمیں اسی پہ چلنا چاہیے. لیکن رامی صاحب اس میں تو دیکھیں عرب لیگ جو ہے وہ اتنی بڑی اسٹرانگ قوت ہے معاشی طور پہ تو اس کو بے بس ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور حالانکہ ان کے روابط بھی بڑے براہ راست ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے تو پاکستان سے اتنا زیادہ گلا. دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے. عرب لیگ یا جو بھی عرب ممالک ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور یہ ڈاکٹر خالد مخدومی کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان پہ عرب ممالک پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتے اور ہمیں ان سے کوئی توقعات نہیں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ان کی خوراک پہنچنے تک کا تو راستہ ہمیں دیں. آخری سوال تھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ حماس کے ترجمان نے کیا بتایا کہ وہ وہاں نہتے شہری جو بربر اسرائیل ہے اس کے ظلم و ستم کے آگے زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ وہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی پانی نہیں ہے تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ یہی تو ایک المیہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں جو ایک مسلمان ہے پوری دنیا کے اندر اس سے بھی آگے ابھی پولیٹیکلی وہ کہتے ہیں جو اثرات ہوئے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ انسانیت کے اس قتل کو بہت زیادہ کنڈیم کر رہے ہیں اور یہ ہماری فتح ہے ایک طرح سے. جی بہت شکریہ. تامی صاحب بتا رہے تھے غزہ کی صورتحال پہ. ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.